अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप अब तक पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। शो शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं बाय लाइकिंग द शो, सब्सक्राइबिंग द शो एंड शेयरिंग द शो। प्लीज़ उस तरह करते रहें। थैंक यू सो मच। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। काइंडली एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी। मैं सितंबर 2019 से एक एम्प्लॉय के पास फुल टाइम काम कर रहा हूँ और मेरी इनकम 20,040 पाउंड है, ठीक है। और मैंने वाइफ को स्पॉन्सर करना है पाकिस्तान से, लेकिन मैं अभी फर्लो पे हूँ अप्रैल से। लेकिन मेरा एम्प्लॉय मुझे फुल सैलरी पे करता है, वो जितना मर्जी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, लेकिन मुझे वो 100% दे रहे हैं। मैंने उनसे लेटर लिया है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेटर में सारा मेंशन किया कि मैं इनके पास काम कर रहा हूँ, फुल टाइम हूँ, ये वो, लेकिन उन्होंने कहीं भी फर्लो मेंशन नहीं किया, ठीक है। और मुझे सैलरी स्लिप भी दी है जिसके ऊपर फर्लो मेंशन नहीं है और सैलरी मेरी पूरी आ रही है। तो इस सूरत में मुझे जब एप्लीकेशन अपनी डालनी है तो उसमें मेंशन करना है फर्लो को। मुझे काइंडली फ़ोन पे ही जवाब दीजिएगा, इजी नहीं है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अगर आप होम ऑफिस की, वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ होती है रिक्वायर्ड लेवल से फर्लो की वजह से, तो हम फर्लो के पीरियड को एक्सक्लूड करके प्रीवियस पीरियड को कंसिडर करेंगे। लेकिन आपके केस में फर्लो पीरियड के दौरान भी आपकी इनकम इज़ अबव द रिक्वायर्ड जो लेवल है होम ऑफिस का। सो कहने का मतलब है कि आप इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट वैसे ही मीट करते हैं, फर्लो और नो फर्लो। तो अगर आप फर्लो के बारे में बता भी देंगे या नहीं भी बताएंगे, आपको उस तरह एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो आपका इनकम लेवल है वो फर्लो के होने के बावजूद, आप जो आपने कहा कि तारिक भाई मुझे उन्होंने कम रिड्यूस की नहीं, मुझे फुल सैलरी मिल रही है, तो वैसे ही अबव है। वो उन लोगों के लिए उन्होंने थोड़ा सा बोला है कि अगर फर्लो की वजह से आपकी सैलरी गिर जाती है 18,600 से, तो हम फिर प्रीवियस पीरियड को कंसिडर करेंगे। तो आपके केस में तो आपको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, सैलरी आपकी वही फिक्स्ड अमाउंट बकौल आपके आ रही है, तो आप फर्लो लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, बिकॉज आपकी सैलरी फ्लक्चुएट नहीं हुई फर्लो की वजह से। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की, ना विश यू ऑल द बेस्ट आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, आपका थैंक्स और आपके कुलीग गुल भाई का और आपके कुलीग कामरान भाई का बहुत थैंक्स और होम ऑफिस का भी थैंक्स। आप सोच रहे होंगे मैं थैंक्स क्यों अदा कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तारिक भाई, आप लोगों की एडवाइस पे मैंने एप्लीकेशन डाली थी 16 जुलाई को, लास्ट मंथ, और उसके बाद मेरे पास एक ईमेल आई होम ऑफिस की तरफ से कि आपको बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं है, हम आपकी पुरानी बायोमेट्रिक्स हम यूज कर लें। फिर तारिक भाई 29 जुलाई को मैंने ILR की एप्लीकेशन दी थी, तो 29 जुलाई को मेरे पास अप्रूव की ईमेल आ गई और तारिक भाई मेरे हाथ में इस वक्त ILR का कार्ड है। तो थैंक यू वेरी मच आपका और आपके कुलीग का, बहुत बहुत नहीं, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस ऑफ यू, और अल्लाह करे कि आप आगे भी खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम श्योर कि रियाज और कामरान भी जब शो देखेंगे बाद में, या आप उनको दोबारा थैंक यू बोलेंगे कॉल करके, बट इट्स वेरी नाइस टू हेयर कि माशाल्लाह आपका सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्योंकि आपने एक बात का जिक्र किया तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं थोड़ा जिक्र कर दूं उसके ऊपर, कुछ काफ़ी लोग दो वजह से आजकल परेशान हैं। एक तो कहते हैं जी, अक्सर मुझे कॉल आती है कि जी प्रीमियम सर्विस शुरू हुई है या नहीं, तो इस वक्त तो कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है। इस वक्त होम ऑफिस यही कह रहा है कि आप एप्लीकेशन डालें, हम आपको थोड़े अरसे में बता देंगे कि अगर आपने पहले कुछ अर्सा पहले कोई एप्लीकेशन डाली थी होम ऑफिस के पास और उधर से वो आपके बायोमेट्रिक की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो फिर कहेंगे कि आपको दोबारा बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऑलरेडी ईमेल्स आ रही हैं होम ऑफिस की तरफ से कि हम एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, IDV, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सॉफ्टवेयर होगा, उसकी डिटेल्स इस अगस्त में भी आनी शुरू हो जाएंगी लोगों को, और वो जिन लोगों का बायोमेट्रिक वो पुरानी इंफॉर्मेशन से नहीं ले सकते, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उनका बायोमेट्रिक लेंगे। वो सॉफ्टवेयर का ऐप क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, होम ऑफिस ने ईमेल्स देनी शुरू कर दी हैं कि वो अगले 1-2 वीक्स में उसका बताना शुरू कर लेंगे। सो
کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ بالکل پریشان نہ ہو. اگر ہوم آفس سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہے ان کا اپلیکیشن ڈالنے کے بعد تو ان قریب ہوگا. اکثر لوگ مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں دوسری کال لینے سے پہلے کہ طارق بھائی پریمیم سروس کب کھلے گی. مے بی جب یہ ایپ ایک دفعہ صحیح طریقے سے چلنی شروع ہو جائے شاید ہوم آفس کنسیڈر کرے پریمیم سروس کو, لیکن ابھی ان قریب نظر نہیں آ رہا بیکاز بیک لاگ بہت ہے ہوم آفس کے پاس. بٹ ہیونگ سیڈ سو یہ ایک ایسٹیمیشن ہے, پلیز اس کو ایڈوائس نہ سمجھے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. جی وعلیکم السلام. طارق بھائی میں نے آپ سے اپنا کیس ڈسکس کرنا تھا. میں نومبر 2012 میں یو کے آئی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ, اور میں نے لاسٹ ایئر اپنا پی ایچ ڈی سبمٹ کیا تھا مئی 2019 میں, اور وائوا کے بعد مجھے انہوں نے پوسٹ ڈاکٹوریٹ ایکسٹینشن پہ اسپانسرشپ لیٹر دے دیا. ڈیورنگ دا کورس آف پی ایچ ڈی میرے 3 بچے ہوئے ہیں, جس میں بڑی بیٹی کی عمر 4.5 سال ہے, پھر بیٹی کی عمر 2 سال ہے, اور کچھ ماں اور بیٹا ہے جس کی عمر 7 مہینے ہے. جی تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر میں ہیومینیٹیرین لائک پوسٹ ڈاکٹریٹ ایکسٹینشن تو مجھے ملی ہے, لیکن کرونا کی وجہ سے مجھے جاب نہیں مل سکی. لائک کچھ انٹرویوز میرے وڈرال میں گئے اور کچھ میرے سکسیزفل نہیں ہوئے. تو اگر میں نے سارے آپشنز اپنے ایکسپلور کیے ہیں, تو اگر میں ہیومینیٹیرین پہ جاتی ہوں اور ابھی مجھے فل ٹائم ورک الاؤڈ ہے, تو اگر میری اپیل اگر میں آپ سے کیس کرتی ہوں, پہلا کوشچن تو یہ ہے, تو آپ کتنا چارج کریں گے, اور اس میں اپیل کے لائک اگر ریفیوز ہوتا ہے اور اپیل آپ کرتے ہیں دوبارہ تو وہ اس میں انکلوڈ ہوگا کہ نہیں اسی فیس میں. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب اپیل میں ہم جاتے ہیں تو لائک کیس جب ہم ڈالیں گے تو تب تو اکارڈنگ ٹو میری انفارمیشن کہ میں اور میرا ہسبینڈ فل ٹائم کام کر سکیں گے, لیکن جب ہم اپیل میں جاتے ہیں تو تب ہمارے کام کرنے کا اسٹیٹس چینج ہوگا کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ اپلائی کیا تھا انٹرنشپ کے لیے, تو وہ مجھے وداؤٹ پے انٹرنشپ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, لیکن وہ مجھ سے میں نے ان کو انفارم بھی کیا ہے کہ لائک ان کو تو یہ نہیں کہ میں ہیومینیٹیرین پہ اپلائی کرنے کا سوچ رہی ہوں, لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ ویزا اپلائی کرنے کا لائک جلد ہی میں ویزا رینیو کروں گی, کیونکہ میرا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے اس مہینے میں بائی دا اینڈ آف دس منتھ. تو بیسٹ انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ آپ کا اسپانسر کون ہے اور آپ کو کون اسپانسر کر رہا ہے اور کس قسم کے ویزے پہ آپ ایکسٹینشن کرنے والی ہیں. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ مطلب میں ان کو کون سا ایسا لائک آپ جب اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کو یہ کہتے ہیں کہ میں ہیومینیٹیرین ویزا پہ جانے والی ہوں, تو وہ ایک برا امپیکٹ تو نہیں ڈالے گا, اور بیسٹ وے کیا ہوگا ان کو کمیونیکیٹ کرنے کا کہ میرا اسپانسر کون ہوگا اور میں کس قسم کے ویزے پہ جا رہی ہوں. اور لاسٹ سب سے آخری بات یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ ویزا کے بارے میں میں نے اپنی یونیورسٹی سے یہ بھی کورسپونڈنس کی ہے کہ انہوں نے مجھے ڈاکٹریٹ ایکسٹینشن اسکیم تو دی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اسٹارٹ اپ ویزا کا پروسیس شروع کیا ہے تو میں اپلائی کر سکتی ہوں کہ نہیں. دوسری یونیورسٹی سے مجھے پتا چلا ہے کہ ادھر اسٹوڈنٹ ڈاکٹوریٹ ایکسٹینشن اسکیم کے بعد 2 سال کا اسٹارٹ اپ ویزا مل جاتا ہے, لیکن میری یونیورسٹی نے آج مجھے بتایا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹریٹ ایکسٹینشن پہ ہوتے ہیں ان کو اسٹارٹ اپ ویزا نہیں دیتے. تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ اسٹارٹ اپ ویزا کی کیا ایلیجبلٹی ہے؟ تو یہ میرے کوشچنس ہیں آپ سے. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. دیکھیں پہلے میں آپ کو 2-3 امپورٹنٹ باتیں بتا دوں فنڈامنٹلی. جی پہلی بات ہے کہ اس انفارمیشن پہ میں بالکل کیس اسپیسیفک ایڈوائس نہیں دے سکتا, یہ صرف شو ہے انفارمیشن کے لیے. اگر آپ کو کیس اسپیسیفک ایڈوائس چاہیے جو کہ میری نظر میں جتنے آپ کے سوال ہیں یو نیڈ دیٹ, تو وہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے اپوائنٹمنٹ بنا کے آرام سے پرائیویٹ میٹنگ کے اندر ان سے بات چیت ان ساری باتوں کی کریں. یہ جو کیس جو ہمارا شو ہے اس کا فارمیٹ یہ چیز نہیں ہے. انفارچونیٹلی شو میں آپ کو اپنی ڈیٹیلز نہیں دے سکتا, بٹ
سوشل میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس شو کا ایسا فارمیٹ نہیں ہے کہ میں اپنی سروسز ایڈورٹائز کروں. آئی کین اونلی سٹ ہیئر اینڈ گیو یو انفارمیشن. جہاں تک بات آتی ہے کاسٹ کی، کیس دیکھے بغیر تو کوئی بھی آپ کو کاسٹ نہیں بتا سکتا. اگر ویسے جنرل بات کریں، جو میں بھی ایک فارمولا فالو کرتا ہوں کہ فکس کاسٹ ہم لیتے ہیں ہر چیز کا، کہ یہ جی کاسٹ ہے جو صرف کور کرے گی آپ کی اپلیکیشن کو، یہ کاسٹ ہے جو صرف کور کرے گی آپ کی پہلی اپیل کو، یہ کاسٹ ہے جو آپ کی کور کرے گی سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ اپیلوں کو. میں اس میتھڈ سے چلتا ہوں. کچھ لوگ ہیں وہ ہوurلی ریٹ پہ چلتے ہیں، تو وہ جس طرح ہم لوگوں سے بات کریں گے تو وہ بتائیں گے، لیکن اس شو کا فارمیٹ نہیں کہ میں آپ کو یہاں کاسٹنگ دینی شروع کر دوں ود ڈیو رسپیکٹ. تیسری بات یہ آ جاتی ہے میرٹ. اور اگر آپ میرا کوئی بھی شو دیکھیں تو پلیز میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ کسی کے پاس جا کے یہ نہ بولا کریں جی بس میرا کیس ڈال دیں. ان سے پوچھیں کہ اس کیس میں کیا میرٹ ہے. تو وہ جب آپ کسی سے آرام سے جا کے بات کریں گی تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کیس کے اندر کیا میرٹ ہے. البتہ میں ایک انفارمیشن کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آپ یہ جو ہیومیٹیرین اپلیکیشن کی بات کر رہی ہیں، آئی ازیوم کہ آپ بات کر رہی ہیں آرٹیکل 8 کی ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈالنے کی. دیکھیں اس ملک میں جو ہیومن رائٹ کے قوانین آئے ہیں جولائی 2012 میں، اس میں جو سب سے ایزی قانون تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ کا کوئی بچہ ہے، چاہے اس کنٹری میں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر اس بچے کو یہاں 7 سال ہو جاتے ہیں اور ہم اس بچے کو ویزا دیتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو بھی ہم 7 ویزا دیں گے. تو ایک چیز تو وہ آپ کے لیے کہ آپ کا ایک بچہ 4.5 سال کا ہے تو تقریباً 2.5 سال بعد اس کو اس ملک میں 7 سال ہو جائیں گے، تو دیٹ از اے بینچ مارک. جو لوگ یہاں پورے بچوں کی بیس پہ ویزا نہیں اپلائی کرے 7 ایئر کی بیس پہ، اور وہ کہتے ہیں جی ہم ہیومن رائٹ کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، تو اگین میں آپ کو یہ بات بولوں کہ ہیومن رائٹ اپلیکیشن کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت ہی ہائی ہے، ویری ویری ہائی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن بہت سلم چانسز ہیں. یو نیڈ ٹو اسپیک ٹو سمبڈی کانفیڈنٹ جن کا ہیومن رائٹ میں بڑا نالج ہے. وہ آپ سے 10-20 اور سوال پوچھیں گے اور آپ کو جینوئنلی بتائیں گے کہ آپ کے کیس کے اندر کتنا میرٹ ہے. پھر آپ نے ذکر کیا کہ جی کہ اگر ہم کوئی ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈالیں گے ہمیں کام کی پرمیشن ہوگی یا نہیں. دیکھیں جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ہیومیٹیرین آپ نے بات بولی تو ہم ایزیومنگ اب ہیومن رائٹ کی بات کریں، اسائلم کی بات نہیں کریں، بیکاز ہیومیٹیرین پروٹیکشن اسائلم کی ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے. تو آئی ہوپ آپ اس کی بات نہیں کریں کہ ہمیں ڈگریڈنگ اس ٹائپ کا کوئی ہمیں ہیومین ٹریٹمنٹ ملے گی. پاکستان میں آئی تھنک یو مین ہیومن رائٹس. تو جب آپ کوئی ان ٹائم اپلیکیشن ڈالتے ہیں ہوم آفس کو تو آپ کے ورک رائٹس وہی والے ہوتے ہیں جو اوریجنل ویزا کے اندر ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپلیکیشن ڈالتا ہے ہیومن رائٹ کے اوپر، جب تک اس کی اپلیکیشن کا ڈیسیجن نہیں آتا اس کو وہی ورک رائٹس ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھے. تو آپ کے ورک رائٹس وہی ہوں گے جو آپ کو پوسٹ ڈاکٹریٹ ویزا کے اوپر ملے ہوئے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے آپ کی کہ آپ اگر کسی اور کمپنی کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسپانسر کریں یا آپ ان سے کسی طریقے کا ویزا مانگ رہے ہیں، تو ہمیشہ میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے لوگوں سے کہ ہمیشہ سیدھی بات اور سچ بات بولیں، ہوم آفس کو بھی اور اپنے پوٹینشیل امپلائیز کو بھی، کہ اگر آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہے تو ان کو سچ بولیں، اور اگر آپ کو کسی اور ٹائپ کی اسسٹنس کی ضرورت ہے تو ان کو کلیئر کٹ بولیں تاکہ کوئی اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. آخری بات آپ نے اسٹارٹ اپ کی بولی. دیکھیں جو اسٹارٹ اپ ویزا ہے وہ مین ہے، وہ ڈفرینٹ طریقے سے چلتا ہے. مینلی آپ کو اپنی یونیورسٹی کے پاس جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اگر آپ کی یونیورسٹی آپ کو انڈورس کر کے دیتی ہے یا نہیں. بیکاز اگر آپ کی یونیورسٹی آپ کو انڈورس کرے اس ویزے پروسیس کے اندر تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے رادر دین کہ آپ جا کے آؤٹ سائڈ سورسنگ کریں. یونیورسٹی اگر آپ کی مدد دیتی ہے تو یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اگین اگر آپ کو اس کے اندر ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے تو جس طرح میں نے بولا کہ آپ کو ضرورت ہے اسپیسیفک امیگریشن ایڈوائس کی، کیونکہ آپ کے حالات ایسے ہیں. تو دین ڈونٹ رش ان ٹو اے شو جس میں ہم لوگ صرف 10-15 سیکنڈ آپ کی بات سن سکتے ہیں اور میرے پاس ٹائم ہوتا ہے 1-1.5 منٹ بولنے کا. حالانکہ میں جب شو کرتا ہوں تو مجھے پیچھے لڑکے بھی کہتے ہیں طارق بھائی بہت زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں. میری نظر میں آپ کو اس سے بھی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے بیکاز یہ آپ کے لائف کا معاملہ ہے. سو ڈونٹ ڈو اٹ اوور اے شو. آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے اپوائنٹمنٹ بنائیں، آرام سے ان کے پاس جا کے بیٹھیں اینڈ ڈسکس یور آپشنز. آپ ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہیں تو یو کوڈ ایکچولی آسک ویری انٹیلیجنٹ کویسچنس کہ جی اگر میں یہ اپلائی کروں گی ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا، لا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اور کس طریقے سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. یہ میں آپ کے لیے انفارمیشن دیتا ہوں کہ ڈونٹ گو تھرو دس شو کے فارمیٹس میں کہ یہ سارے سوال. یو مسٹ گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن اینڈ آسک یور کویسچنس بیکاز یہ صرف آپ کے فیوچر کا بات نہیں ہے، آپ کے بچوں کے فیوچر کی بھی بات ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا آئی تھنک پہلے بریک کا ٹائم ہوا ہے، تو بریک کے
بعد آئی ایم گونا ٹیک سم مور کالز. بریک پہ جانے سے پہلے آئی ایم گوئنگ ٹو ریکویسٹ یو کہ پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ آلریڈی شو کو دیتے ہیں. سو انشاءاللہ لیٹس گو آن اے بریک اور پھر آئی ول ٹیک سم مور کالز آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. جس طرح میں نے عرض کیا بریک جانے سے پہلے کہ اس سیشن میں I'll try to answer as many calls as possible. اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو طارق بھائی؟ جی میں بالکل خیریت سے, تھینک یو سو مچ. ہاں, میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہے. جی جی. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے گرانڈ سن ہے, وہ 1 سپٹمبر میں وہ 5 سال کا ہو جائے گا, تو اس کا جو لیٹر لینا ہے نا وہ کہ یو کے میں وہ رجسٹر نہیں ہوا NSC لیٹر, تو اس کی آفس کب کھلے گی؟ ابھی تو وہ مل کرتے بولتے ہیں آفس بند ہے, تو یہ کب کھلے گی؟ اور دوسرا میرا کویشچن ہے کہ میری بیٹی کی فرینڈ ہے, وہ اس کو اسٹوڈنٹ میں آئے 10 سال ہو گئے, پر اس نے کیس اپلائی کیا تھا, تو ایک بار وہ ریفیوز نہیں ہوئی. اس نے JR کے کچھ ملا تھا ایسا. ابھی تو اس کو 2.5 سال کا ویزا مل گیا ہے, پر وہ اس کو JR ملا تو اس کو 14 دن میں اس نے پھر اپلیکیشن کر دی تھی واپس, تو وہ اس کو لیگلی 10 سال گنا جاتا ہے کہ وہ لیگلی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو لیگلی ہوتا ہے تو یہ 10 سال پورے اسٹوڈنٹ کا ہوا, تو وہ انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے وہ میری بیٹی کی فرینڈ نے میرا گرانڈ سن کے لیے وہ NSC لیٹر کا. بس یہ میرے 2 جواب ہے, آپ دو تو ٹھیک ہے پرشن کا جواب. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک تھینک یو, جہاں تک پہلی بات ہے کہ وہ جو لیٹر آپ کو انڈین ہائی کمیشن سے چاہیے, وہ ایک فارم ہے جو انڈین ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پہ آپ کو ملتا ہے. وہ فارم بھر کے آپ کو انڈین ہائی کمیشن کو بھیجنا ہے. تو آلدو وہ اپوائنٹمنٹس نہیں دے رہے لیکن وہ فارم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو وہ پھر آپ فارم ان کو بھیجیں گے, اور انڈین ہائی کمیشن جب بھی ان کا انف سٹاف ہوگا تو وہ فارم کے اوپر آپ کو کنفرمیشن بھیج دیں گے جو آپ کو لیٹر کی ضرورت ہے. تو وہ ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, تو اس کا کرونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انسٹیڈ آف کہ آپ انڈین ہائی کمیشن کو ٹیلی فون کریں, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ فارم پرنٹ کریں, اس کی ساتھ فیس لگائیں, وہ فارم ان کو جمع کرائیں, وہ آٹومیٹکلی اس فارم کے جواب میں آپ کو خط بھیج دیں گے. اگر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, بالکل نہ گھبرائیں, بیکاز ان ڈیو کورس انڈین ہائی کمیشن لازمی آپ کو وہ لیٹر بھیجے گی. بیکاز اس سینس میں انڈین ہائی کمیشن از ویری گڈ, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی بہت مدد کری ہے. جہاں ان کو یہ خط چاہیے کہ ہمارے بچے کو 5 سال ہو گئے اس ملک میں اور وہ ابھی انڈین ہائی کمیشن کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے, دے آر ہیلپنگ اے لاٹ اپنے لوگوں کو, تو وہ آپ کو لیٹر آ جائے گا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا صبر کرنا پڑے, ناٹ اے بگ ڈیل. اب آ جاتے ہیں ٹینیئر کے اوپر. دیکھیں میں ایک بات آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آئی ہوپ کافی لوگوں نے دیکھا, میں نے بہت ہی انفارمیٹیو ایک ویڈیو بنائی تھی جو میں نے, اور جن لوگوں کا یہ گیپ آتا ہے 10 سال کے اوپر, اس پہ میں نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں اکارڈنگ ٹو کیس لا ایکسپلینیشن دی ہے. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو لازمی دیکھیں, اور اس کو شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. چینل کو تو ویسے آپ سبسکرائب کرتے ہوں گے لیکن اس ویڈیو کو فردر شیئر کریں, بیکاز اس میں کافی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. ان سمری اگر کسی شخص کا 14 دن کا گیپ ہے نومبر 2016 کے بعد, یا 28 دن کا گیپ تھا نومبر 2016 سے پہلے جو ڈیٹس ہیں, تو ہوم آفس کہتا ہے کہ ہماری مرضی ہے, ہم یا اس کو ڈسریگارڈ کریں گے یا ہم اس کو ڈسریگارڈ نہیں کریں گے. اگر ہوم آفس اس کو ڈسریگارڈ کر دیتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے لافل ٹینیئر ہوئے ہیں, بیکاز جو گیپ تھا وہ ود ان ہوم آفس کی ڈسکریشن تھا, جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنز فار اوور اسٹیئر, جو امیگریشن رول 39E کے اندر ہے. اگر ہوم آفس اس کی معافی نہ دے تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں, بیکاز کیس لا یہ کہتا ہے کہ پھر آپ کے لیگلی 10 سال پورے نہیں ہوئے ہیں, پھر آپ کو ہیومن رائٹ کے اوپر ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے. تو پلیز وہ جو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اس کو ضرور دیکھیں, اور اپنی جو فرینڈ کی دوست ہیں, آپ کی بیٹی کی فرینڈ کی جو آپ نے ذکر کیا, ان کو بولیں کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے اس کے بارے میں مشورہ لے لیں, تو وہ ان کو پراپر طریقے سے سمجھا دیں گے, بیکاز میرے پاس شو میں صرف اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن دے سکوں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی طالب بھائی, میرا آپ سے ایک سوال ہے. میری نیچرلائزیشن اپروو ہو گئی ہے لیکن انویٹیشن لیٹر نہیں آ رہا.
जी। और मुझे इस बारे में पता करना है वो कितना टाइम लगाएंगे, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना है अर्जेंट पाकिस्तान, इस वजह से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू मैम। मैम सब्र के Thank you. अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज आजकल ये हो रहा है कि कुछ के अप्रूवल भी आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी जब तक काउंसिल हमें आगे से कंफर्म नहीं करेगा कि वो सेरेमनीज़ इनिशिएट कर रहे हैं, हम आपको दूसरा लेटर नहीं देंगे, तो आप वेट करें। तो बेसिकली काउंसिल्स के ऊपर होम ऑफिस अब बैठा हुआ है, बिकॉज जब काउंसिल्स उनको इंडिकेशन देंगे कि हाँ जी हम लोग अब सेरेमनी करना शुरू कर देंगे, तो होम ऑफिस पे धड़ाधड़ लेटर इशू करने शुरू हो जाएगा। बिकॉज होम ऑफिस आपको एक लेटर देता है जिसमें एक रेफरेंस होता है जो काउंसिल वालों को चाहिए होता है बिफोर दे कॉल यू फॉर ओथ सेरेमनी। अब वो काउंसिल के ऊपर है, आप चाहें तो अपने लोकल काउंसिल को फ़ोन करके पूछ भी सकती हैं कि जी मुझे ये बताएं कि आप ये ओथ सेरेमनीज़ जो नेशनलाइजेशन की होती हैं उनको कब तक शुरू करेंगे। देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टॉक के शायद काउंसिल्स ये सेरेमनीज़ रादर देन फिज़िकल तरीके से लें, ऑनलाइन लेना शुरू कर दें। कब तक ये होता है, कौन सी काउंसिल्स इनको अडॉप्ट करती हैं इस प्रोसेस को, वो देखने वाली बात है। लेकिन यू कैन ईज़िली कॉल योर काउंसिल और बोलें कि जी मेरी सारा कुछ तैयार है, आई एम वेटिंग फॉर माई ओथ, तो वो आपको आइडिया बता देंगे कि कब तक वो अपनी ओथ सेरेमनीज़ खोलने लगे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे सर, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच भाई फॉर आस्किंग। सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच, आपका प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव है सर। मार्केटिंग के 2.5 पाउंड आपके पक्के हो गए। ओके अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली स्पाउस वीज़ा पे हूँ, और मेरा ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ था। फिर मुझे कोर्ट ने अपील का एक चांस दिया, मैंने कोर्ट से फिर अपील की और मुझे वीज़ा मिल गया ऑन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स। ठीक है, ओके। अभी मैंने सेकंड एक्सटेंशन के लिए अपनी एप्लीकेशन कराई हुई है। मेरा क्वेश्चन ये था सर सिंपली कि मैं आफ्टर सेकंड एक्सटेंशन क्या मैं ILR के लिए जा सकता हूँ? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको वीज़ा मिला तो आप ये देख लें कि उन्होंने आपको 10 ईयर रूट पे डाला है या 5 ईयर रूट पे। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि अगर आप अपना केस कोर्ट के अंदर जाके जीते हैं, आपको 5 ईयर रूट पे डाला गया हो, देयर इज़ हाईली लाइकली कि आपको 10 ईयर रूट के ऊपर डाला गया होगा। अगर आपको 10 ईयर रूट के ऊपर डाला गया है, वो आपका अप्रूवल लेटर के अंदर लिखा होता है, तो फिर आपको 120 महीने पूरे करने पड़ते हैं इस वीज़े पे, मीनिंग 10 ईयर्स। और अगर आपको 5 ईयर रूट पे डाला गया हो तो फिर आपको 60 मंथ्स पूरे करने होते हैं कंटिन्यूसली वीज़े पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो होम ऑफिस ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया आपका अप्रूवल कोर्ट के बाद, उस पर लिखा होगा। लेकिन क्योंकि आप अपील के बाद जीते हैं, आई पर्सनली विल बी सरप्राइज्ड अगर उन्होंने आपको 5 ईयर रूट के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर कोई शख्स 10 ईयर रूट पे और वो 5 ईयर के रूट के बाद 5 ईयर के बाद इंडेफिनेट डालता है, तो फिर होम ऑफिस रिजेक्ट कर देता है वो एप्लीकेशन ऑन द बेसिस कि आप इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, बिकॉज जिस बेसिस पे हमने आपको वीज़ा दिया है आप 10 ईयर रूट के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, लेकिन प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर जो उन्होंने आपको वीज़ा दिया उस पर लिखा होगा, जो कवरिंग लेटर आता है होम ऑफिस का आपके अप्रूवल के साथ। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर, मेरे पास लिमिटेड लीव टू रिमेन वीज़ा है 10 साल का। ओके, तीसरी एक्सटेंशन लगी हुई है ना, ह्यूमन राइट पे मुझे ये मिला था जी। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी और दूसरी का भी लीव टू रिमेन है ना, छोटी वाली का जी। और ये पहले शोरों से है ना, मेरे पहली शादियों से। अब मैंने 2019 में शादी की है ना पाकिस्तान में। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन डाली थी ना ह्यूमन राइट पे अपने हस्बैंड की ना क्लियरेंस, तो उन्होंने होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया। वो कह रहे कि आपकी ये एप्लीकेशन बनती नहीं ना जी। लेकिन उन्होंने अपील का राइट दिया था, हमने अपील की थी जी। अब अपील की भी 7 मंथ हो गए, हम हियरिंग का वेट कर रहे थे ना कि हियरिंग आ जाएगी। लेकिन मेरा जो वकील है वो अब कह रहा है कि आप अपने हस्बैंड का यहाँ से जॉब लेटर बनवाओ ना, कि उनको यहाँ पे आते ही जॉब ऑफर है, वो भी आप HMRC के साथ रजिस्टर करो, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं ये इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अपने वकील की बात से ना, कि वो अभी ये कह रहा है कि अब तो वकील को भी 7 मंथ हो गए, हम हियरिंग का वेट कर रहे थे, वो ये बात कह रहे हैं।
ایک تو یہ آپ بتا دیں تھوڑا سا, اور دوسرا یہ کہ اگر میں HMRC کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہوں تو کیا مجھے بینیفٹ وغیرہ ملیں گے یا بند کرنے ہوں گے, مطلب جو کون سا گھر ملا ہوا رینٹ سب کچھ نا بچوں کے بھی. اوکے, میری بات ذرا غور سے. کوشچن میرا یہ کہ سوری ایک اور سوال بھی ہے, مائی اپالوجیز. ہاں ایک اور سوال پوچھیں. دوسرا سوال میرا یہ کہ میرے ہسبینڈ نے انگلش لینگویج کیا تھا نا, اے ٹیسٹ وہ بھی پاس کیا, اور ٹی بی ٹیسٹ کیا تھا لیکن وہ ایکسپائر ہو گیا اب 6 months میں نا, تو وہ کیا اپیل کے لیے دوبارہ کرنا پڑے گا ٹی بی ٹیسٹ یا وہی چل جائے گا؟ اوکے, تھینک یو جی آپ کی کال کا. جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس کو غور سے سنیے گا پلیز, بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں, میں 2 باتیں ضرور لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں پلیز. اور اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو میں بہت دفعہ یہ بات بولتا ہوں, سالوں سے بول رہا ہوں. پہلی بات میں ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں کہ پلیز 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 اپنے کیس کے بارے میں کلیئرلی پوچھا کریں. یہ نہ کریں جا کے پیسے دے دیے, کیس دے دیے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا کیس کیا ہے. یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اور بولیں کہ جی ٹھیک ہے, میرا لاء سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کی کلائنٹ ہوں یا کلائنٹ ہوں. آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے, کیا چانسز ہے میرے ویزا ملنے کے, قانون کیا کہتا ہے, اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے. کیونکہ جو سیکنڈ بات میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ اگر آپ کی کیس کی بنیاد ویک ہے, بعد میں اتنی ہی پرابلمز ہوتی ہیں فردر اپیلوں کے اندر, بیکاز فردر اپیلیں ہوتی ہیں ایرر آف لاء کے اوپر. تو جو پہلی اپیل ہوتی ہے اسی میں آپ اپنا ٹھوس سے ٹھوس ثبوت اکٹھا کر کے جمع کر سکتے ہیں. تو پلیز ان باتوں کا خیال رکھیں. تو میں تھوڑا سا 1-2 ذرا آپ کے پہلے آسان سوالوں کا جواب دے دوں. جہاں تک ٹی بی ٹیسٹ کی بات ہے, آف کورس 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے, تو کوئی فکر مند کی بات نہ, اس کی کوئی ٹینشن کی بات نہیں. کچھ اکثر ویزے بعد میں لوگوں کے آتے ہیں, کبھی کبھی ہوم آفس بولتا ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ ٹی بی ٹیسٹ دے دیں, لیکن نارملی وہ اس طرح کرتے نہیں ہیں, بیکاز اپلیکیشن کے وقت ان کو مین کنسرن ہوتا ہے کہ بندہ ٹی بی ٹیسٹ جمع کرا دے تاکہ ان کو یہ کنفرم ہو کہ بندے کو ٹی بی نہیں ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اگر ویزا دیں تو بولیں ہمیں نیا ٹیسٹ دے دیں, لیکن اگر بولتے ہیں تو وہ 1 دن میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اب آ جائیں جو مین ایشو ہے, اور یہ میں پہلے بھی اس کے اوپر شو میں بول چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ کلیریفائی کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے. اکثر لوگ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیومن رائٹ اپلیکیشن کے اوپر ہیں, 10 ایئر روٹ کے اوپر. بچے کی وجہ سے ان کو 10 ایئر ملا ہے, بچے کو کیونکہ 7 سال ہو گئے, یا بچے کو برٹش پاسپورٹ ہوا اور ان کو 10 ایئر روٹ پہ ملا, اور ان کی اپنی جو ریلیشن شپ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ شادی کر لیتے ہیں. اب ان کو پرابلم کیا ہے, جب آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ون آف دا کنڈیشن ہے کہ یو بینگ دا اسپانسر, یا آپ برٹش سٹیزن ہے, یا آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے, یا آپ کے پاس ہیومیٹیرین پروٹیکشن والا ویزا ہے, یا آپ کے پاس اسائلم والا ویزا ہے. جن لوگوں کے پاس ہیومن رائٹ والا ویزا ہوتا ہے وہ اپینڈکس FM کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتے. ان ادر ورڈز اگر سمپل لفظوں میں آپ کو بولوں تو آپ اسپاؤس ویزا اپلائی ہی نہیں کر سکتے, بیکاز امیگریشن قانون کے اندر آپ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کو اس ملک میں بلوا سکیں انڈر اپینڈکس FM. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی, اگر ہم اپنے اسپاؤس کو اس وقت تک نہیں بلا سکتے جب تک ہمارے پاس انڈیفینٹ نہ ہے, تو ہم تو اتنی ایج کے ہو جائیں گے, بیکاز انڈیفینٹ ہمیں 10 سال بعد ملے گا, تو ہم نے تو شادی کرنی ہے. تو پھر ان کے پاس جو واحد آپشن ہوتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, یعنی کہ ہیومن رائٹ اپلیکیشن کے اوپر وہ اپلائی کرتے ہیں یہ بولنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو وہ سٹیٹس ہے نہیں جس کی بیسس پہ اپینڈکس FM پہ اپلائی کرتے ہیں, اور اگر ہم نے ویسے ویٹ کیا تو 10 سال تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور ہم اپنی پارٹنر کو یہاں نہیں بلا سکتے. تو یہ جو سپریشن ہے بڑی ناجائز ہے, ہمیں ہیومن رائٹ کے اوپر ان کو یہاں بلانے دیا جائے. اور اپنے کیس کو ہیومن رائٹ والے کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا زیادہ آپ شو کر سکتے ہیں کہ آپ 18,600 کی انکم ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں, وہ میرے خیال سے آپ کے لائر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ ہوتا تو کیا کیا ریکوائرمنٹ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں, جس میں آتا ہے کہ آپ 18,600 ارن کر رہی ہوں, اس میں آتا ہے کہ آپ سیلف امپلائڈ ہوں یا امپلائڈ ہوں اور اتنا ارن کر رہی ہوں. تو ہم کم از کم جج کو جا کے, میں بھی ان کی تھنکنگ یہ ہو کہ جج کو جا کے یہ بولیں کہ دیکھیں جی اگر یہ انڈیفینٹ کے اوپر ہوتے تو ساری ریکوائرمنٹ کو میٹ کر پا رہے تھے. آئی ایم ازیومنگ کہ یہ شاید ان کی تھنکنگ ہے. حالانکہ اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو اپینڈکس FM کے اندر ایک نیا ایک ایلیمنٹ بھی قانون کا ہے جسے کہتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, کہ اگر آپ 18,600 کی انکم نہیں میٹ کریں, یہ باقی چیزیں جن کی بیسس پہ ہم پھر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ویزا دینے کو, جس میں آ جاتا ہے پرپوزڈ فیوچر انکم, کہ اگر آپ کے اسپاؤس پڑھے لکھے ہیں تو وہ یہاں آ کے اتنا کما سکتے ہیں, تو اس کے لیے جاب آفر وغیرہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ اپینڈکس FM کے اندر کی چیزیں, اور آپ اپینڈکس FM کے اندر کوالیفائی نہیں کرتے بیکاز آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے اسپانسر والا.
تو ہیومن رائٹ کے اوپر اپلیکیشن جاری ہے. لیکن اگین میں نے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی, یہ بڑا کمپلیکس ایریا تو لاء کا نہیں ہے, لیکن اس پہ بڑی کمپیٹنٹ پرسن سے ایڈوائس لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کی بینیفٹ کی بات ہے, بالکل اگر آپ انکم کما رہی ہیں اور آپ کو بتانا پڑے گا اپنی ایجنسی کو, تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں بینیفٹ کا کام نہیں کرتا کہ کس اماؤنٹ کا فرق پڑے گا. لیکن آف کورس اگر آپ بینیفٹ والوں کو بولیں گے کہ اب میری انکم ادھر سے ادھر تک چلی گئی, تو تھوڑا بہت وہ کیلکولیشن کے اندر فرق پڑتا ہے. کس حد تک پڑتا ہے وہ مجھے پتہ نہیں, کیونکہ بینیفٹس کے کام میں نہیں کرتا ہوں. امیگریشن سے ریلیٹڈ ہم لوگ کرتے ہیں, بٹ بینیفٹ کا اتنا مجھے نالج نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی فگرز کہ جتنے 100 یونیورسل کریڈٹ میں آپ کا کم ہو جائے گا, کیونکہ وہ مجھے فارمولا نہیں آتا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اس سے پہلے کہ ہم اگلی کال لیں, مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. مجھے احساس ہے کہ اس دفعہ میں کالز تھوڑی کم لے رہا ہوں, لیکن کیونکہ آپ کے سوال, مجھے تو مزہ آتا ہے, جتنا مشکل سوال ہوتا ہے مجھے زیادہ مزہ آتا ہے جواب دینے میں, ٹو بی ویری فرینک ود یو. تو اور میں اس لیے آرام سے جواب دیتا ہوں کہ آپ بڑے پیشنٹلی ویٹ کرتے ہیں ٹیلی فون پہ اس شو میں. تھینک یو سو مچ کال کرنے کا. تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں پیشنٹلی آپ کا جواب دوں. تو اگر اس لیے میں زیادہ لوگوں کی کالز نہیں لے سکتا تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. اب ہم لوگ بریک پہ جانے لگے ان شاء اللہ تعالیٰ. بریک پہ واپس آ کے وی گونا اپنے لاسٹ سیشن پہ ٹیک سم مور کالز. اینڈ پلیز بریک پہ جانے سے پہلے پلیز ڈونٹ فرگیٹ اس شو کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا. تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ. سو ان شاء اللہ آپ سے بریک کے بعد بات ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں رجندر بول رہا ہوں گریوزن سے. جی رجندر بھائی دسو. جی تو سر میرے پاس پورتگل پاسپورٹ ہے. کون سا بھائی؟ پورتگل نیشنل. پورتگل, ٹھیک ہے سوری جی, پورتگل نیشنل, ٹھیک ہے. تو سر میری بلڈ ریلیشن پہ اپنی سسٹر کو بلا سکتا ہوں ادھر؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جو میرا تجربہ کہتا ہے زیادہ تر لوگوں کے اس لیے ریفیوز ہوتے ہیں کہ لوگ یہ پروو نہیں کر پاتے کہ ان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ کتنی پرانی تھی, کنسسٹنٹ تھی, اور ان کے یو کے آنے سے پہلے بھی وہ ان کے ڈپینڈنٹ تھے. تو زیادہ تر جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہیں وہ ریلیشن شپ پہ نہیں ہوتی. ریلیشن شپ پروو ہو جاتا ہے, وہ ریفیوز ہوتی ہیں کیونکہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی جو ڈپینڈنسی ہے اس کو پروو کرنے کے لیے ایک پراپر فارمولا ہے جو کیس لاء کے تحت ہوم آفس نے کے پاس ہے, جس فارمولے کو وہ یوز کرتے ہیں. اکثر لوگ اس فارمولے کی وجہ سے مار کھاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ اگر آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ سے پوچھ سکے کہ جی آپ کو پورچوگل نیشنلٹی کب ملی, آپ یو کے کب آئے آپ اپنی بہن کو یو کے سے اسپانسر کر رہے ہیں, پیسے دینے شروع کیے, یا یو کے آنے سے پہلے سے آپ اس کو پیسے دے رہے تھے. وہ بڑے کروشل سوال ہیں. اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کیس کامیاب ہوگا یا نہیں. اپلیکیشن بالکل ڈال سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ یہ دیکھنا کہ آپ اس ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی ڈپینڈنسی کے دائرے میں آئیں گے یا نہیں. ریلیشن شپ تو آرام سے پروو ہو جاتی ہے. یہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد پرابلم ہوگی لوگوں کو. تو جتنا زیادہ جلدی اپنے فیملی ممبر کو یہاں بلا سکتے ہیں ان کو ابھی سب کچھ کرنا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کریں تاکہ وہ یہ سارے سوال آپ سے پوچھیں, اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اس اپلیکیشن میں میرٹ بھی ہے یا نہیں. کر آپ ضرور سکتے ہیں اپلیکیشن, لیکن میرٹ کی ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ ویزا بھی ملے گا یا نہیں. یہ سارے سوال اس کے لیے پوچھنے ضروری ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 جی السلام علیکم. اپنا سوال پوچھ لیں ٹی وی پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی سے بات ہو سکتی؟ جی میں بالکل بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں میرے بھائی. اچھا طارق بھائی, آپ سے ایک کوشچن پوچھتا کہ لاسٹ منتھ میری ہوئی تھی کیس ریویو مینجمنٹ ہیئرنگ, تو اس میں تقریباً ہیئرنگ کے 5 دن کے بعد مجھے ای میل آ گئی کورٹ کی طرف سے, جس میں کہ جج نے تو لکھا تھا کہ اس کیس میں انسموٹیبل آپٹیکلز ہیں, اور ڈائریکشن میں اس نے صرف یہ لکھا تھا کہ ہوم آفس 4 ویکس کا ٹائم
یعنی کہ 4 ویکس میں کوئی میننگ فل ریویو کرے اس کیس کو اور دوبارہ ریکنسیڈر کر کے 4 ویکس میں ہم یعنی کہ ٹریبیونل کو اور اپلیکینٹ کو انفارم کرے کہ انہوں نے کیا کیا. تو یہی میرا کوشچن تھا کہ نیکسٹ فیوچر میں کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ طارق بھائی. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. تو میرے خیال سے ہوا یہ ہے کہ آپ نے اپینڈکس ایف ایم کے اوپر اپلائی کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ ساری ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کر رہے تھے اپینڈکس ایف ایم کی، کیونکہ آپ کے اسپانسر شاید انڈیفینٹ یا برٹش نیشنل ہیں، لیکن آپ نے کبھی اوور اسٹے ہوں گے یا فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کر رہے ہوں گے، تو آپ کو ایکسیپشنز اپلائی کرنی ہے. آف کورس ایک ایکسیپشن ہوتی ہے بچوں کی اور ایک ہوتی ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل. اکثر ہوم آفس کے ڈیسیجن میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کو ایڈیکویٹلی اسیس نہیں کرتے. تو سی ایم آر جو آج کل اکثر ہیئرنگز میں ہو رہی ہے، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جج جلدی سے بتا سکتا ہے ہوم آفس کو کہ دیکھو کم از کم پراپر طریقے سے اس انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل جو بھی آپ نے ایشو ریز کیے ہیں اس کو ایڈریس کرو. تو پھر ہوم آفس اس کا اب سوچ کے جواب دے گا. یہ مجھ سے پوچھنا کہ جی ویزا ملے گا یا نہیں، سارا ڈپینڈ کرتا ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کے آپ کے گراؤنڈس کیا ہیں یا ایویڈنس کیا ہے. اگر آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے بات کریں تو وہ آپ سے پوچھ کے میرے خیال سے 5 منٹ بتا دے گا کہ آپ کا اسٹرانگ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہے یا نہیں، آفٹر ریڈنگ کہ آپ کا ہے کیا انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل اور ایویڈنس آپ اس کا کیا دے رہے ہیں. اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو میں نے بڑا ڈیٹیل میں انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کے بارے میں ذکر بھی کیا ہے. ورنہ میں لوگوں کو یہ بھی بولتا ہوں کہ ہوم آفس کی پالیسی گائیڈ لائن کے اوپر جا کے دیکھیں کہ وہ کس چیز کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل سمجھتے ہیں. یہ بول دینا کہ جی ہم وہاں جا کے رہ نہیں سکتے، ہماری اسپاؤس پہ کوئی ساری زندگی وہ یہاں رہی ہیں، وہاں کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، وہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا تھریش ہولڈ میٹ نہیں کرتا. اس کا تھریش ہولڈ تھوڑا ہائر ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کا کوئی میننگ فل انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا تبھی جج نے یہ بات بولی ہے، لیکن اس میں میرٹ کیا ہے وہ آپ کے کیس پڑھ کے ہی کوئی بتا سکتا ہے. تو انفارچونیٹلی نہ میں نے آپ کا کیس پڑھا ہے نہ شو کا وہ فارمیٹ ہے. اگر آپ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن سے بات کریں وہ 5-6 منٹ میں آپ کے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا ایویڈنس دیکھ کے بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ویزا ملے گا یعنی کہ کیس میں میرٹ ہے یا نہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا، اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ بائی دا وے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں. Yeah, I just wanted to ask, I'm going to marry a person who's an asylum seeker. Okay. And I just wanted to ask, he's been here since 2011. Best procedure, is it a spouse visa or? All right, thank you, ma'am. Can I answer now? You have any more questions for me, ma'am? Sorry? Do you have any other questions for me, or can I answer your question? No. All right. Now, as I understand from your accent, and I'm assuming you're a British citizen, so if you get married to this gentleman, you would be making an application under Appendix FM. Now, if he doesn't have valid leave to remain in this country, because certain people are asylum seekers, but they have exhausted all their appeal rights. So technically they're overstaying in this country unless they've been granted temporary admission through the bail process. So let's take a huge assumption that he's overstayed into this country, because if he already had an asylum status, then he would have told me he already has a 5-year visa. So I'll take the very big presumption that he is seeking asylum. Either they have made a decision on his application, his appeal rights are exhausted, or he's still pending appeal. Bottom line is you can get married to him, and the application would be under the family and private life provisions, or even the spousal route, depending if he meets all the immigration rule requirements. If he doesn't meet the immigration rule requirements, then you have to prove that they are either insurmountable obstacle for you and him to enjoy the family life back in his home country, and you can't use the excuse, oh, he's claiming asylum because his asylum case has not been decided yet. Then the court will maybe turn around and say, no, wait till his asylum is decided. Or in another case, if his asylum has been decided and his appeal rights are exhausted, then you have to prove insurmountable obstacle. The other exception, apart from insurmountable obstacle, is if you have children in your relationship. It doesn't matter if he is the biological father. In certain cases, one of the partner has children from the previous relationship. Even then, that is an exception if the gentleman has parental rights on the child.
So I think it's very important for you to seek a competent person and go and see them or have a private meeting with them, and then they can advise you based on your family and private circumstances what merit you have in this application. Because it's just not a simple matter of making the application. As I say to everyone, it's very important to discuss the merit of the application, because the last thing I think anybody should do is spend thousands and thousands of pounds making one bad application after another, wasting your time and money. So it's very important you take competent advice and then ask them what is the merit in this application, and then you could proceed with the application, whatever you then decide. So I wish you all the best, but I think you need to go and see some competent person, and then they can ask you more questions and then advise you accordingly. I've given you the information that it would be either family and private life application if you're married together, even then under the 10-year route if his appeal rights exhausted, or under the Appendix FM, most likely if his appeal rights have not been exhausted. But either way, you can apply under the Appendix FM because of the exceptions. Thank you so much for your call, ma'am. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी. मेरा नाम सोफिया है और मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे दैट मैं PIP खर्चा लेती हूँ बेनिफिट का जी, और ESA यूनिवर्सिटी कर लेती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को बुला सकती हूँ? ऑलराइट, थैंक यू मैम. देखिए मैम, जो फॉर्मूला होता है, पहली बात है कि अगर आप वन ऑफ द अलाउंसेस ले लिए जो गवर्नमेंट बोलती है, जिसमें ये आता है पेप या केयर अलाउंस वगैरह, अगर आप उन अलाउंसेस में से एक ले रही हैं तो फिर आपको 18,600 मीट करने की ज़रूरत नहीं है इनकम रिक्वायरमेंट. फिर जो फॉर्मूला है वो है एडिक्वेट मेंटेनेंस. एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला ये होता है कि वो टोटल करते हैं आपके मंथली बैंक अकाउंट में कितने बेनिफिट आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो नेट ऑफ करते हैं कि आप कितना रेंट दे रही हैं अपने घर का. कुछ लोग हाउसिंग एसोसिएशन ले रहे होते हैं तो वो भी फिगर ऐड होता है मंथली के अंदर और रेंट का फिगर माइनस होता है. उसके बाद आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है, यानी कि इतने मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं, ये मेरा रेंट जा रहा है, ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है. वो एक फ़िगर आता है. उस फिगर को वो कंपेयर करते हैं जो इनकम सपोर्ट अलाउंस है कपल की एंड लिविंग अलाउंस है एक मैरिड कपल का. अगर वो जो इनकम अलाउंस के फिगर आते हैं वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम से कम है तो आपको हम कहते हैं कि यू कैन एडिक्वेटली मेंटेन योर स्पाउस और आप उनकी एप्लीकेशन फिर डाल सकती हैं. इनकम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बाकी उनको बाकी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती है. ये जो एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला इतना कम्प्लेक्स नहीं है, मुझे तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास आप जाके उनको अपनी 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं. वो सारे आपके खर्चे इनकम वगैरह टोटल करेंगे, आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे और वो कैलकुलेट करके आपको विद इन 5 मिनट्स बता देंगे कि ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है. और उनके पास ऑलरेडी जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसके पास ऑलरेडी फॉर्मूला होगा कि इनकम अलाउंस क्या है कपल का इस वक्त, क्योंकि उसके साथ कंपैरिजन करना होता है. और वो आपको 10-15 मिनट्स में बता देंगे एक अपॉइंटमेंट के अंदर कि आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस है या नहीं है. एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तारिक भाई वकार बात कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम वकार. तारिक भाई, मैं जो है यहाँ यूके में आया था ऑन स्टूडेंट वीज़ा 2010 में जी. तो मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करके PSW ले लिया था. उसके बाद फिर वर्क वीज़ा मिल गया था मुझे एक कंपनी के साथ जी. फिर मेरी वाइफ ब्रिटिश हैं तो मैं स्पाउस वीज़े पे चला गया था. तो मेरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं सितंबर 2010 में जी. तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10-year रूट पे. तो मेरा सवाल ये था कि इंडेफिनेट के बाद, क्योंकि मेरे वाइफ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ नेशनलाइजेशन के लिए या 1 साल वेट करना पड़ेगा? थैंक यू सो मच वकार. आप बिल्कुल, बिकॉज योर वाइफ इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, आप इंडेफिनेट के अगले दिन एक दफ़ा स्टैंप आपको मिल जाए, देन अगले दिन यू कैन अप्लाई फॉर नेशनलाइजेशन. आपको 1 साल और वेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीज़न. मुझे बताया जाता है कि एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट वकार बाय द वे इन योर एप्लीकेशन. थैंक यू तारिक भाई. ऑलराइट, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय. नो प्रॉब्लम बड़ी. मुझे बताया जाता है कि अब हमारा शो इख्तिताम पे आया है. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप हर वीक शो को देते हैं. प्लीज़ सोशल मीडिया पे भी शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उससे बहुत हमारी हौसला अफजाई होती है. अब आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.